اس سے قبل آقائے نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سرتاز انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المشتاقین سید المرسلین شمس العارفین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ وقار خیش حیرانم مغزنی یا رسول اللہ، وقار خیش حیرانم مغزنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغزنی یا رسول اللہ، ندارم جس کو مل جائے ندارم جس کو آوائے تو ہی خود ساج سامانم مغزنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمیدانم مغزنی یا رسول اللہ، شہاب قص نواز کن طبیبہ چار ساز کن مرید دردی سیانم مغزنی یا رسول اللہ، رضا یسائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر شہا بحر عزی خانم مغزنی یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناؤنا والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، شہن شاہ معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما، شاہ عالم محبوب باری جولی بھر لیجیے گا ہماری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، امید ہے کہ کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی۔ کل آپ نے سماعت فرمایا تھا اللہ کی شان قدرت۔ ویسے تو انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم السلام اللہ کی شان جانتے ہیں، علم الیقین عین الیقین، لیکن واقعات قرآنی میں اور احادیث میں اور روایات کے مطابق عین الیقین اور حق الیقین کے واقعات خدا تعالی اپنی قدرت ان پر اور ظاہر فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک مقبول بندوں، اس کے خاص دوستوں، اس کے قریب ہونے والوں پر خاص اس کی اپنی قدرت کا مشاہدہ فرماتا ہے، کرواتا ہے۔ کائنات کے راز ان پر منکشف کرتا ہے۔ یہ آپ نے کچھ سماعت کیا تھا شان قدرت، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ وہ شان رب نہیں، وہ ذات رب دیکھ کر آ رہا ہے۔ ذات رب کو دیکھ کر آنا یہ سب کے بس کی بات۔ شان رب۔ آپ نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ یہ کرامت، یہ معجزات بھی اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اولیاء کرام بندگان خدا کو کرامت دکھا کر بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ ایک یہودی یا عیسائی غیر مسلم حضور کی بارگاہ میں
یوں عرض گزار ہوا کہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر میری ایک خواہش کو پورا کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں, آپ کی بات کو یقین کروں, اعتماد کروں, اس کو تسلیم کر لوں کہ آپ نبی ہیں اور خدا وحدہ لا شریک ہے, مگر میری ایک بات ہے اس کو آپ اگر پورا کر دیں تو. اب اگر اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار نہ دیا ہوتا تو بتائیے جواب کیا ہوتا کہ میں کیسے پورا کر سکتا ہوں, اللہ ہے کرنے والا. تو بتائیے وہ بندہ ایمان لاتا؟ کچھ اللہ نے اپنے نبیوں کو اولیوں کو اختیار دیا ہے, پاور دیا ہے, چمکار دیا ہے, روشنی دی ہے, فضل کیا ہے, اجازت دی ہے, اختیار دیا ہے. سرکار نے فرمایا بتاؤ تم کیا کہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بہت سالوں پہلے میری ایک لڑکی فوت ہو گئی, میری ایک بچی تھی جو اس کا انتقال ہوا. اگر آپ اسے زندہ کر دیں, اگر آپ اسے زندہ کر دیں تو پھر کچھ بات بن سکتی ہے. اب مردہ جو مر گیا, اسرائیل اس کی روح کو نکال چکے ہے نا. اسرائیل کون نکالتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں. ہاں, ملک الموت. اب وہ برسوں ہو گئے, اب اسے دوبارہ زندہ کرنا قبر سے ممکن ہے؟ نہیں, ناممکن ہے. یہ کام ان پہ کیوں سونپا گیا؟ پہلے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا مٹی لاؤ, زمین نے کچھ ایسا معروضہ پیش کیا کہ رحم آ گیا, چلے گئے. میکائیل علیہ السلام آئے, مٹی لی تو زمین نے کہا میری مٹی, انہوں نے بھی چھوڑ دی, چلے گئے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ, انہوں نے زمین سے مٹی لی, مٹی کا معروضہ سن کر کے ان کو بھی رحم آیا, رکھ دیا. پھر اسرائیل علیہ السلام کو ہوا زمین سے مٹی لاؤ, آدم کو بنانا ہے, مٹی لاؤ. وہ آئے, مٹی لی, زمین نے پھر وہ معروضہ پیش کیا, مگر اسرائیل علیہ السلام نے ایک نہ سنی, رحم نہیں کیا. کہا خدا کا حکم ہے, میں لے جاؤں گا مٹی لے کر کے. مولا کریم نے فرمایا, رب تبارک و تعالیٰ نے, کہ تم مٹی لے کر آئے ہو تو اب انسانوں کی جو روح نکالنے کا معاملہ ہے وہ تمہارے سپرد کیا جاتا ہے. جب کائنات بنی, حضرت آدم کو بنانا تھا, زمین سے مٹی لانی تھی, تو چند فرشتوں کو بھیجا, لیکن زمین نے جو عجز و انکساری پیش کی تو رحم آ گیا کہ جانے دو, نہیں لے جا. لیکن ملک الموت رحم نہیں کیا, رب کا حکم ہے میں لے جاؤں گا, لے گئے. آدم کا پتلا تیار ہو گیا مٹی سے, لیکن اب اس سے روح نکالنا اس کی ذمہ داری انہیں کو سونپ دی گئی کہ تم لا سکتے ہو, میرا حکم پا کر فلاں بندے کی روح کو لانا ہے, تم اس کو موت دینی ہے. ورنہ اگر ان فرشتوں کو یا ان مخلوق کو دیا جاتا جس میں رحم ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ ملک الموت آتے, عبداللہ کی روح کو نکالنا ہے. اب عبداللہ شرک کر رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو, مولا زندگی دے. اب نکالنے والے کو رحم آ گیا تو کہاں جانے دو, واپس چل جائے. پھر کسی کی روح کو نکالنا ہوتا, فرشتے آتے, وہ پھر دیکھتے کہ یہ تو بیچارہ بہت ضرورت مند ہے, اس کے بننا چلے گا نہیں کام, اس کی روح کو نہیں نکالنا. اگر ملک الموت ہی رحم کرنا شروع کر دے, ہے نا, ملک الموت ہی رحم کرنا شروع کر دے ادھر, یار سامنے ہو پھر آنکھ بند نہیں ہوتی, جلوہ زیبا سامنے ہے. حضرات محفل
جگہ ہے، وہ تو نماز میں آپ کو حکم ہے نیچے دیکھو، ہے نا، لیکن جب محفل ہو تو پھر اگر کیا بولیں، میں نے ابھی کیا بولا، ہاں ملک الموت کیا بولا، کسی اور خیال میں تصور میں جانا، تصور ذہن کو حاضر رکھے، ادھر دیکھے، ادھر ذہن کو حاضر رکھے، ادھر دیکھے، سبحان اللہ۔ اگر روح نکالنے والے کو ہی رحم آ جائے تو پھر کیا، جس کی موت لینا ہے وہ تو بیچارہ ویسے ہی آئی سی یو میں، چلو بھائی صحت آنے تو، ارے اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو واپس، ارے یہ تو ابھی نوجوان، اس نے دنیا دیکھی نہیں، چلو واپس، مولا کیا ہوا، وہ بیچارہ قریب آدمی، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، موت بھی رحمت ہے، یہ جو موتیں بھی ہوتی ہے تو موت نہ ہو تو بڑا پرابلم ہو جائے، موت بھی رحمت ہے، مومن کے لیے رحمت ہے، تحفہ ہے، مومن کے لیے اچھا ہے، مومن کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، موت کو آقا نے زندگی کر دی، تو اسی لیے اسرائیل علیہ السلام کو رکھا گیا کہ زمین کی مٹی لے آئے، وہ عجز و انکساری کرتی رہی کہ نہیں مجھ میں سے، لیکن رب کا حکم ہے میں یہ کروں گا، تو ایسا ہی کرتے اسرائیل علیہ السلام، کسی کو بخشتے ہیں، کچھ بھی حالت ہو، کچھ بھی کنڈیشن ہو، کیسا بھی ماحول ہو، ہے نا، کچھ بھی ہو، کبھی حکم ہوتا ہے بچے کی روح لے کرو، بچے کی بھی نکال، جنگل میں فلاں آدمی ہے لے لو، تڑپ، رب کا حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، جنگل میں ہو، دریا میں ہو، ادھر ہو، تنہا ہو، یہ ہو، ذریعہ الگ الگ رہتا ہے۔ آج کل ہارٹ اٹیک کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دلوں پہ غموں کا بوجھ ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، مادی طاقتوں کا بوجھ ہے، اس کی وجہ سے ہلکا ہوتا ہے جب یہ سب نہیں، یہ ڈپریشن، یہ سن، یہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے، پہلے بیماریاں نہیں تھیں، اب بیماریاں، جو بندہ دین سے دور ہوتا چلا گیا، حضور سے دور ہوتا چلا گیا، اسلام کے طریقوں سے دور ہوتا چلا گیا، بیماریاں بڑھتی چلی گئی، بیماری یا جو بڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ خاص یہ بھی ہے، ورنہ یہ جب حضور علیہ السلام نے جو طریقے بتائے ہیں، اسلام نے جو طریقے بتائے ہیں، اس میں تقریباً ہر چیز میں صحت، عافیت، تندرستی ہے، مسواک کرو، وضو کرو، آنکھوں کا ساتھ ہے نا، اسلام نے وہ طریقے بتائے کہ ہوا کی بیماریوں سے بھی بندہ بچتا ہے، پانی کی بیماریوں سے بچتا ہے، اور جو دوسری چیزیں جو حاوی ہو جاتی ہے، اسلام کے طریقے پہ چلے تو جلدی وہ حاوی بھی نہیں ہوتی، بلا مصیبت، شیاطین جن، ہے نا، کافر جن، عاصر، ہے نا، انسان ایمان والا ہو، پاک صاف رہے، نماز پڑھے، بڑی کام کی چیز ہے، اسلام ہر چیز سے انسان کی محافظت میں لے آیا، بندے نے کلمہ کیا پڑھا، ایمان کیا لے آیا، شیطان، شیاطینی بیماری سب سے حفاظت میں، اور پھر نبی نے ایک طریقہ دے دیا جس سے اور حفاظت ہو گئی اس کی ہر چیز سے۔ لیکن اب بندہ خود ہی دائرے کے باہر آ جائے، دائرے میں رہو، یہ کوئی چیز، اب بندہ خود ہی دائرے سے باہر آ جائے، اب پھر کوئی چیز آ پڑے، اب پھر کہ بابا ہم کو یہ ہو گیا ہے، تو بابا بولیں گے کہ ریور فرنٹ پہ گئے تھے، کھلے بال تھے، ہاتھ سے خوشبو لگائی تھی، لیڈیز بولتی ہیں ہاں خوشبو بھی لگائی تھی، اسلام منع کرتا ہے، اسلام کے اندر پردہ ڈالو، جنات عاشق ہوتے ہیں، ہم اسلام کے دائرے سے ہم باہر آئے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں یہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ ہو گیا ہے، بے وضو اس حالت میں بھی باہر نکل گئے، کوئی چیز آ کے اتھڑ گئی، درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سرکار نے فرمایا باوضو رہو، جو شخص باوضو رہتا ہے
وہ بیماریوں سے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے بھی حفاظت میں رہتا ہے۔ 7 چیزیں بتائی سرکار نے، کتنی؟ 7۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے طریقے میں کیا نہیں، ہم نے اسلام نبی سب کو چھوڑ دیا، پھر کہتے ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے۔ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ جی نہیں۔ دعائیں کرتے ہو؟ جی نہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لیتے ہو، خدمت کرتے؟ جی نہیں۔ پھر کیا ہونا ہے؟ پھر کیا ہونا ہے؟ تو یہی ہونا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرشتے روح نکالتے ہیں، تو وہ حکم مانتے ہیں، بڑا حکم مانتے ہیں، بڑا حکم۔ لیکن پھر ایک سوال چھوڑتا ہوں، پھر ایک پہلے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں، پہلے دن والا۔ جب فرشتے حکم مانتے ہیں، معصوم ہیں، وہ خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہے اسی پہ تبھی فرشتے ہیں بھائی۔ ان میں کوئی نفس نہیں ہے، نفسانیت نہیں ہے نا، وہ کوئی مجبور و محتاج نہیں ہے جو انہیں بتا دیا، جو وہ مخلوق ہی ایسی اللہ نے پیدا کی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب رب نے فرمایا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے بول پڑے وَنَحْنُ، ہم ہیں۔ یہ بولے کیوں؟ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تحلیل کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، یہ انسان یہ تو فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، یہ کرے گا۔ ارے تم فرشتے ہو، بولے کیسے؟ وہ تو معصوم ہے، بول نہیں وہ اللہ کے حکم کے علاوہ چلتے ہی نہیں، وہ اللہ کا حکم مانتے ہی مانتے ہیں۔ پھر وہ بول کیسے گئے کہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور تو زمین پہ ان کو خلیفہ بنانے والا انسان کو، جو فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، بم گرائے گا، میزائل پھینکے گا، بچوں کو شہید کرے گا۔ تو یہ فرشتے، یہ اللہ کا حکم تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتے جیسی اعلیٰ مخلوق۔ یہ سوال میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا عنوان جواب، اور پہلے دن کے سوال کا جواب آپ دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا مانگو، میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، پر اس کو کیا مانگنا پسند ہے؟ اللہ اس سے ویسے تو کچھ بھی مانگو پسند کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن مغفرت مانگنا، توبہ کرنا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگنا، ان کی پیروی، وہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ مغفرت جب بندہ مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ کو ایک اور بات بتاؤ، وہ اپنی تعریف سے بھی زیادہ توبہ اور مغفرت مانگنا پسند کرتا ہے۔ حالانکہ تعریف بڑی چیز ہے، تعریف کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ کہتا ہے تعریف ٹھیک ہے کرو تھوڑی سی، لیکن مجھ سے توبہ کرتے رہو، مغفرت مانگتے رہو۔ مجھے بہت اچھا، یعنی اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ کی درود پڑھو، وہ بہت پسند ہے۔ اے اللہ تو درود و سلام بھیج نبی پاک۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ محبوب کی بات آتی ہے تو پھر دریائے کرم اور جوش میں آتا ہے۔ ایک خود کی بات، توبہ کرو میری بارگاہ میں، مغفرت مانگتے رہو صبح شام، ہمیشہ توبہ استغفار۔ اور دوسرا، محبوب کی بات کرو، محبوب پہ درود پڑھو، محبوب پہ سلام پڑھو، محبوب کی بات کرو، وہ بہت پسند ہے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ یہ 2 چیزیں کوئی پکڑ لے، سبحان اللہ۔ استغفار کی بڑی طاقت ہے، توبہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، توبہ استغفار میں بڑے راستے ہیں، اور درود و سلام تو ہے ہی۔ درود و سلام، سرکار کی بات، سرکار کی ذات، سرکار کی ملا، سرکار کی ناز، سرکار پر درود، سرکار پر سلام، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ۔ یہ محفل میلاد رب کو بڑا پسند ہے، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، درود و سلام ہوگا، محفل طاعت ہے، تو یہ اللہ کو سرکار کی بات، یہ پہلے دن کے سوال۔ لیکن آج کا سوال بڑا باریک ہے، فرشتے تو حکم مانتے ہیں، بہرحال بات کہیں سے کہیں آگے بڑھ رہی ہے، میں اپنی اس بات پہ آ جاؤں تو اللہ کا یہ نظام، یہ حکمت، موت کا فرشتہ، سور پھونکنے والے، قیامت، یہ بھی اللہ کے نظام ہے، رحمت، یہ بھی نظام ہے اس کا، یہ بھی شان ہے۔ کہیں رحمت ہے، کہیں عذاب ہے، قیامت کا دن، موت کہیں رحمت ہے، کہیں عذاب ہے کسی کے لیے، زندگی کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے عذاب ہے، زندگی بھی، ہر چیز کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے، کسی کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اب وہ اپنے اوپر ہے کہ تم رحمت دامن مصطفیٰ میں اس طرح آتے ہو
یا پھر زحمت میں جاتے ہو، عذاب میں جاتے ہو، بندے کے اوپر ہے رحمت یا زحمت۔ اس شخص نے جب کہا کہ میری بچی کو زندہ کر دو، آقا علیہ السلام چل پڑے، چلو، وہ لے گیا، کہاں ادھر ہے، یعنی یہ قبر ہے، یہاں مٹی میں دفن کیا تھا، ہو گئی تھی، اب اس وقت کہاں دفن وفن، آپ جانتے ہو زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیتے تھے، تو اس کو کچھ ہوا کہ یہ زندہ لڑکی کو گاڑ دیا، وہ مر گئی ہوگی، باپ ہے، کچھ اس کو خیال آیا تو سوچا کہ اس کو زندہ کر کے دیکھو۔ اس دور میں تو زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیتے تھے، اتنے ظالم تھے، اتنا بھی، وہ تو ملک الموت سے بھی بڑھ کر، ملک الموت تو اللہ کا حکم مانتے تھے، وہ تو ظالم نہیں ہے، وہ حکم الہی پہ عمل ہے، لیکن یہ کتنے بڑے ظالم کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر رہے ہیں۔ ظلم کی کتنی حد تھی کہ بچیوں کو باپ، چچا، گھر والی کھڈا کھود کے گاڑ کے اس پہ مٹی ڈال دیتے تھے، یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ ایسے ظالموں کو بھی جس شخصیت سے ہدایت ملی، راستہ ملا، جسے زندہ رہنا زندگی کا سمجھ آئی، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور بھلا اس زندگی کے بانٹنے والوں کا ہم میلاد نہ بنائیں، جنہیں نہ بچیوں کو، مردوں کو جینا سکھایا ہے، زندگی کیا چیز ہے وہ راز بتایا ہے، زندگی کو حفاظت کیسے کرنی وہ راز بتایا ہے، جو سب کچھ بتا کے چلے گئے، دنیا کی ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، چشمہ پوش ہو گئے، جو حکیموں کا حکیم ہے، جو طبیبوں کا طبیب ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جس نے سب کچھ چلنا سکھایا، جینا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، عبادت کرنا سکھایا، معبود کون ہے یہ بتایا، حق و باطل کی پہچان کے ساتھ ساتھ باطل کو کیسے اپنے اسلام کی دعوت میں لے کر اسے اسلام کے دامن میں لینا یہ بتایا، جس نے بات چیت کرنے کا طریقہ بتایا، جس نے ادب اور سلیقہ بتایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ارے 12 دن کیا 365 دن بھی اگر محفل میلاد کی جائے تو ان کا کما حق و حق ادا ہو نہیں سکتا۔ اندازہ لگائے وہ ماحول جس میں بڑے بڑے ظالم تھے، ان کو راہ راست پر لے آئے مصطفیٰ جانے رہے، تو کیا آج کے ہم اور جو ظالم ہے یا جو گناہگار ہے، کیا سرکار کا طریقہ پکڑ لے تو کیا راہ راست پہ نہیں آ سکتے؟ کیا وہ روزانہ 1100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو کیا وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتے؟ کیا نبی کی 2 سنت کو صرف اپنا لے، کوئی بھی 2 سنت کو، کیا پھر اسے توفیق اور مزید نہیں مل سکتی؟ کیا وہ چند نمازیں پڑھنے کا ارادہ کر لے تو کیا پھر اس کو یقیناً، جب بڑے بڑوں کو، کفار کو اس وقت کے مکے کے وہ بڑے بڑے راہ راست پہ آ گئے تو ان کے مقابلے میں تو ابھی بہت کم ہے، اتنا گناہ نہیں ہے جو اس وقت تھا، اتنا ظلم نہیں ہے جو اس وقت تھا، تو کیا راہ راست پہ نہیں آ سکتے؟ بے شک آ سکتے ہیں۔ اللہ، اب دیکھا کہ اکٹھا کھول کے میں نے یہی ڈالا تھا، تو کل یہ واپس آ جائے، زندہ ہو جائے تو میں دیکھ لوں۔ اللہ ہوگا، سرکار نے جیسے اس کا نام لے کر آواز دی، وہ قبر کے اندر ہے، مٹی بہت سی مٹی کے اندر دبی ہوئی ہے، بن گئی ہے، کئی سال گزر چکے ہے نا، لیکن سرکار نے آواز دی، وہ فوراً باہر آ گئی، زندہ ہو گئی، زندہ ہو گئی۔ اب وہ کیسے آئی؟ قبر پھٹی، مٹی ہٹی، وہ تیار ہوئی، واپس اس کا جسم تیار ہوا، اور پھر وہ آئی، یا جیسے ہی سرکار نے آواز دی مٹی بھی نہیں ہٹی، کچھ بھی نہیں ہٹا، اور بغیر مٹی ہٹے، قبر پھٹے، وہ سیدھی باہر آ گئی؟ وہ کیسے آئے؟ کیا قبر پھٹی، مٹی پھٹی، پھر اس کا جسم واپس تیار ہوا، پھر آئی باہر، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر آواز دی اور وہ آ گئی؟ تو میں اپنا نظریہ، اپنی محبت کو پیش کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا نظریہ ہے۔ بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ جب بلانے والا محبوب ہے تو چیز کو آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سرکار بلائے محبوب
اور ابھی مٹی ہٹے گی، قبر پٹے گی، اس کا جسم کی باڈی گوشت ہڈیاں سب تیار ہوگی، اس پہ روح آئے گی اور پھر آئے گی۔ سرکار بلائے اور دیر ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا عقیدہ تو کہتا ہے ادھر سرکار نے کہا اور ادھر وہ حاضر ہو گئی۔ سرکار بلائے اور آنے میں ارے سرکار کے غلاموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑا جن، بڑے بڑے دیو اگر کہیں پھنسے ہوں کسی انسان پہ اور وہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں حاضر ہو جا، تو غلام جب کہتے ہیں حاضر ہو جا تو اس سے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ جب سید علی تاتر پکڑتے ہیں تو کہیں کا بھی ہو آنا پڑتا ہے، جب سید عثمان شمع برہان پکڑتے تو آنا پڑتا ہے، جب قطب کارنٹھا پکڑتے تو آنا پڑتا ہے، جب دریائے دلہ کا نام لے تو آنا پڑتا ہے، جب شاہ عبد الوہاب قادری جباری کہا جاتا ہے تو آنا پڑتا ہے، جب شہنشاہ گجرات شاہ عالم کا نام لیتے ہیں تو کہیں کا کوئی ہو شاہ عالم کے نام پہ آ کے اسے سلامی بھرنی پڑتی ہے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے، غلاموں کا تو آقاؤں کے آقا محمد بدری تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ سرکار بلائے اور دیر ہو جائے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو کہوں گا ادھر انہوں نے کہا اور ادھر وہ بغیر پھٹے، بغیر کچھ حائل، کچھ چیز اسے نڑی نہیں، کوئی حائل نہیں ہوئی، کوئی بیچ میں جو ہے رکاوٹ نہیں بنی، فوراً وہ اندر سے باہر۔ ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، جسے محبوب بلائے، پھر پیسہ نہیں ہے، بیماری ہے، کیا کرے، یہ ہو گیا، کیسے مدینے جائے۔ ارے جب سرکار بلاتے ہیں تو پھر ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کے اوپر چھوڑو، درود پڑھنا شروع کرو، سرکار کا حکم ہوگا، ساری رکاوٹیں سائڈ میں ہو جائیں گی، سارے جو بیچ میں جو بھی جتنے بھی دیواریں ہیں وہ ٹوٹ جائیں، دیواریں ہٹ جائیں، کیونکہ بلانے والا کون ہے؟ جب بلانے والا محبوب ہے تو وہاں بلانے والا ہی دیکھا جاتا ہے، آنے والا کون ہے؟ یہ مدینے کی شان ہے، مدینے کی حاضری کی یہ بڑی شان ہے، نجف اشرف مولا علی کی حاضری کی یہ بڑی شان ہے، سرکار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، یہی بات ہے، غوث پاک سرکار کی یہی بات ہے، یہی بڑی شان ہے، یہی سرکار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یہی سیدنا سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ آنے والا کون ہے وہ تو جان، ہم یہ دیکھ رہے، وہ رحمت یہ دیکھتی ہے، پروردگار کی رحمت یہ دیکھتی ہے، بلانے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے؟ آنے والا کوئی ہو، جب بلانے والا محبوب ہے تو اس محبوب کے صدقے میں آنے والے کا کام بنتا ہی بنتا ہے، بننا ہی بننا ہے، کیونکہ بلانے والا کون ہے اس کو اگر سرکار بلائے کوئی نہ جا سکے، امپوسیبل۔ کب بلاتے ہیں آقا سرورے دو سرا پہ چھوڑ دے، تو بندہ ہے اگر ان کا سب ان کی رضا پہ چھوڑ دے، اپنی بخشش کا تو سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ حضرات یہ سب بلانے کی بات ہی عجیب ہے، پھر آنے والا کون ہے وہ تو جان، ایمان والا ہونا چاہیے، بس محبت والا ہونا چاہیے، باقی پھر سرکار ہے۔ سرکار کی بات تو یہ ہے کہ وہ درخت کو بلائے تو آ جائے، پتھر کو بلائے تو آ جائے، پہاڑ کو بلائے تو آ جائے، فرشتوں کو بلائے تو آ جائے، جنات کو بلائے تو آ جائے، کائنات کو بلائے تو آ جائے، شیطان کو بلایا تو آ گیا، جس کو بلائے، کیونکہ وہ مالک کل ہے، جس کو بلائے وہ مالک ہے، جس شے کو بلائے، جس کا اشارہ کرے، جہاں جو چاہے کرے، جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرات گرامی، اب وہ فوراً جب آئی، سرکار نے بلایا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔
کوئی چیز رکاوٹ نہیں. اب کہا کہ پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہے. سبحان اللہ. زندہ ہو گئے، مردہ زندہ ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ دیکھا تبھی خدا کی قدرت کا پتہ چلا. اچھا یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ ہے. اچھا یہ بتاؤ یہی رہنا چاہتی ہو دنیا میں یا واپس چلے جانا چاہتی ہو آخرت کی طرف، برزخ کی طرف، یا پھر یہاں رہنا ہے؟ اجازت دیکھو، اختیار دیکھو. اختیار کیسا اختیار کہ تم چاہو تو پھر دنیا میں رہو اور تم چاہو تو واپس چلے جاؤ. انہوں نے، اس لڑکی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آخرت کو، برزخ کو دنیا سے اچھا پایا. وہاں ہر طرح کی فیسلٹی ہے، انتظام ہے، میں اچھے سے جنت کی ہوا آتی ہے، خوشحال ہوں. اور یہاں دنیا میں آ کے کہاں پریشان ہو جاؤ گی. وہاں اچھے سے ہو تو میں وہی رہنا چاہتی ہوں. یہاں سے اچھا وہاں وہ دنیا میں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی وہی دنیا میں رہوں. کہا ٹھیک ہے تو چلے جاؤ. وہ واپس بھیج دیا. اس دنیا سے ایک پل میں ادھر لے لیا اور دوسرے پل میں اس دنیا سے وہاں بھیج دیا. اللہ اللہ اللہ، اللہ کرے ہماری موت بھی ایسی ہو. اس پل میں اس پل میں، اس یہاں سے لے کر وہاں اس دنیا میں. اس دنیا کے تو مالک ہے ہی سرکار، اس دنیا کے بھی مالک ہے. اس دنیا کے بھی مالک ہے جو نظر نہیں آتی، جو برزخ ہے، آخرت ہے، جو نظر نہیں آتی، وہاں کے بھی مالک و مختار ہے. اور ایسے مالک و مختار پل میں ادھر کر دے اور کہے اگر رہنا ہے تو ٹھیک ہے، جانا ہے تب بھی تمہاری مرضی. کہا ٹھیک ہے سرکار میں جانا چاہتی ہوں. سرکار کا اختیار دیکھو. پھر بیچ دیا. وہ باپ، وہ بندہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ نبی آخر الزمان نے زندہ کر دیا. وہ بول بھی رہی ہے، چال بھی رہی ہے، حرکت بھی ہے، عرض بھی کر رہی ہے، بات چیت بھی کر رہی ہے. واپس اسے اجازت بھی دی ہے، اسے واپس اپنے جہاں پہنچانا تھا پہنچا بھی دیا ہے. فوراً کہا آمنا صدقتا، میں بھی وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جس سے میری جنت بن جائے. میں بھی اس کلمے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ کلمہ جس سے میری آخرت بن جائے، برزخ بن جائے. اے کملی والے آقا، اے رحمت والے آقا، اے آقائے دو جہاں، اے محبوب کبریا، میں گواہی دیتا ہوں. آپ پڑھائیے، میں پڑھ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، صحابی ہو گئے، نیک راستے پہ چلنے لگے. پہلے کچھ تھے لیکن سرکار کے کرم سے، معجزے سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں مقام حاصل کر لیا. کیا تھے اور کیا ہو گئے. رب سے دور تھے، رب سے قریب ہو گئے، ہے نا. رب سے دور تھے، رب سے قریب ہو گئے. جب محبوب کے قریب آئے، محبوب کی عظمت کو دیکھا، تسلیم کر لیا. جب مان لیا تو اللہ کے قریب ہو گئے. اور ابو جہل دیکھا، انکار کر دیا، وہ اور دور ہو گیا. جو مانتا چلا جاتا ہے وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو انکار کرتا جاتا ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. ابو جہل جو انکار کرتا رہا وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتا گیا، دور ہوتا چلا گیا. ظاہر میں تو مکے میں ہی تھا، ظاہر میں تو وہی تھا، لیکن حقیقتاً دور ہوتا چلا گیا. اور جو صحابہ ایمان لے آئے تھے، جو معجزات دیکھ رہے، کمالات دیکھ رہے، تسلیم کرتے جا رہے، تسلیم کرتے جا رہے. آج یہ معجزہ ہوا، مان گئے. آج یہ سرکار نے فرمایا، مان گئے. آج سرکار نے یہ کہا، مان گئے. آج سرکار نے یہ کرامت دکھائی، یہ معجزہ مان. جو مانتے جا رہے ہیں وہ قریب ہوتے جا رہے رب کے، وہ اللہ کے فضل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. اور کفار منافقین انکار کرتے جا رہے ہیں، وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی جو ہم سرکار کے اس دور میں بھی، اس 14ویں صدی میں بھی سرکار کی عظمتوں کو دیکھ رہے، مان گئے. ولیوں کی عظمت کو دیکھا، مان گئے. صحابہ کی عظمت و کرامت کو دیکھا، مان گئے. اہل بیت کی عظمت و کرامت کو دیکھا، مان گئے. سرکار مدینہ کی کوئی شان والی بات دیکھی، مان گئے. تو جو ہم لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں، میلاد بناتے جا رہے ہیں، یوں ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ صحابہ کی بہت عظیم سنت پہ عمل ہو رہا ہے، بہت عظیم.
وہ لوگ کہتے ہیں نا، وہ لوگ ہے نا، ہم تو صحابہ پہ چلتے ہیں، ہم تو صحابہ پہ چلتے ہیں، ہم تو صحابہ پہ چلتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں تھا کہ نہیں صحابہ، تو ان کو کہنا ہم صحابہ کی وہ سنت پہ چل رہے ہیں کہ صحابہ جو نبی کے معجزات دیکھتے جا رہے تھے مانتے جا رہے تھے، اور ہم ان کے کمالات سنتے جا رہے ہیں مانتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کی وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ جو وہ قریب ہوتے گئے مانتے گئے، انکار کی کوئی صورت ہی نہیں تھی. الحمدللہ ایسی عظیم سنت ہر صحابی کی ہر مومن اس وقت ادا کر رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم صحابی، ارے صحابہ کی طرح تم کیا کر سکو گے؟ نبی کی طرح، ارے ہم تو نبی کے اوپر چلتے ہیں، نبی کے زمانہ. اچھا تو نبی نے تو پھر نبیوں کی امامت کی، ذرا تو کر کے دکھا. حضور نے تو چاند کے ٹکڑے کیے، ذرا تو کر کے دکھا. حضور نے تو سورج کو پلٹا ہے، ذرا کر کے دکھا. ہم تو حضور کی طرح کرتے. اچھا حضور کی طرح تو کرے، امتی کی طرح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور چلا پیغمبر اعظم کی بات کرنے. وہ پیغمبر اعظم تو جو ہم مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. نئی نعت آئی، نئی بات آئی، نئی معجزہ ہے، کچھ سننے ملا، ہم نے دیکھا حضور کی بات ہے، آمن صدقنا، جیسے صحابہ کرتے تھے اس دور جو اہل بیت تھے، جو سرکار اپنی عظمتیں دکھا رہے تھے. اسی طرح ان اولیاء کرام نے جو اپنی کرامتیں دکھائی، جو مریدین تھے مسلمان ہوئے تھے وہ اور تسلیم کرتے جا رہے تھے، ان کے مقام بڑھتے جا رہے تھے، درجات بلند ہوتے جا رہے تھے، وہ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے تھے. اللہ کی شان، رحمت اور فضل ان پہ برس رہا تھا، کرم ان پہ برس رہا تھا. اللہ کے فضل کے لائق اور قابل تھے، اور برابر فضل الہی میں تھے. اور جو انکار کر رہے تھے وہ دن بدن مردود ہوتے جا رہے تھے. اور انکار کیا اور مردود، اور انکار کیا اور زیادہ لعنت، اور زیادہ جو انکار کریں گے مردود در مردود، لعنت در لعنت، دور در دور، جہنم کے آخری ایندھن میں، آخری جگہ پر. حضرات گرامی بڑی بات سوچنے کی ہے، بات قابل غور ہے. درود شریف پڑھیے تو بات عرض کرو. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. تو حضرات یہ انکار کرنے والے تو انکار کرتے تھے، ماننے والے مانتے تھے، لیکن وہ بھی ایک بیچ والے بھی تھے منافق. ظاہر میں کہتے تھے ہم مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے. بھائی دو تو میں نے بتا دیا، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، لیکن ایک تیسرا گروہ بھی تھا. زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اسلامی لباس بھی تھا، لیکن جب اپنی ٹیم میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تھوڑی مانتے ہیں. وہ بھی کہتے وہ کیسے مذاق اڑاتے تھے. آج تو حضور نے کیا فرمایا، ایسا کچھ ہوتا ہوگا، ایسے ادھر کچھ نہیں بولتے، ادھر جا کے باتیں کرتے تھے. یہ دیکھو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ان کو کچھ معلوم، ایسی مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے. جب اللہ کا حکم آیا تو آپ نے ایک ایک کو ایک ایک نام لے لے کر منافق کو نکالا تھا. اے فلاں نکل جا، نبی نے نکالا تھا. خدا کی بارگاہ سے تو ایک نکلا ہے نا، مسٹر ابلیس لعنت اللہ علیہ، مسٹر ابلیس لعنت اللہ علیہ، ٹائی وائی لگا کر کے دو سینگ نکال کر کے نکلا، فلائٹ بدل لیتا ہے. تو انسان وہاں سے ایک نکلا، اور یہاں سرکار نے منافقوں کو کئیوں کو نکالا. اے فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے، تو نکل جا منافق ہے، تو نکل جا منافق ہے. ہونا کیا چاہیے تھا، وہ کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے آیا ہوں، اور تم مجھے نکال رہے ہو جمعہ کے دن، وہ بھی جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے نکال رہے ہو. ایسا سوال کرنا تھا. کسی نے کچھ سوال ہی نہیں کیا، چپ چاپ اٹھے، پتلی گلی نکل گئے. سرکار نکل رہے، نکال. اے تھانوی نکل، تو نکل. ابن زیاد نکل، تو نکل. نبوت کا دعویٰ نکل، منافق ہے تو نکل. مسجد سے نکالا تھا سرکار نے، 300 سے قریب سرکار نے نکالا ہے. خدا نے ایک نکالا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. کفر کا تماچا. اور یہاں سرکار مدینہ کا تماچا ہے. منافقت ایسی چیز ہے کہ مدینے والے آقا جب سرکار نکالے تو کون بچانے والا؟ وہ گیا کام سے، دنیا ہر چیز برباد، کوئی بچانے والا نہیں،
کوئی بچانے والا نہیں. سرکار نے جسے نکالا ہو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ فلاں تو منافق ہے نکل جا، فلاں تو منافق ہے نکل جا، فلاں تو نہیں ماننے والا ہے نکل جا، فلاں تو علم غیب پہ اعتراض کرتا ہے نکل جا، فلاں تو مجھ پر یہ ہنسی بناتا تھا وہاں تم نکل جا، تم فلاں منافق ہے، فلاں ایک کا نام لے لے کر نکال رہا ہے. معلوم کیا ہوا کہ ایسے لوگ اس دور میں بھی تھے، اس دور میں تھے. اتنا پاکیزہ دور، اتنا انمول دور، اتنا قیمتی دور ہے نا، اتنا بہترین دور کہ سرکار نے خود فرمایا کہ میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے. سرکار نے خود فرمایا کرنی، یہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. اس بہترین دور میں ایسے بدترین لوگ تھے. تو ابھی کے دور میں اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، تو بھائی جب اس دور میں تھے تو ابھی یہ قیامت تک رہنے والے ہیں میرے بھائی جان، یہ قیامت تک رہنے والے ہیں. یہ اس دور میں 300 تھے، پھر بعد میں 3000 ہوئے اور بڑھتے ہی جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے. جب ان کا باپ دادا آئے گا دجال ہے، پھر وہ کھانے والی قوم یاجوج ماجوج، جب ان کے ہمراہ آئیں گے تو یہ بڑھیں گے. تو ایسے منافقین بھی اس دور میں ہیں جو اس دور میں تھے، مومنین بھی ہیں اور انکار کرنے والے کافرین بھی ہیں. تو 3 گروہ ہیں. اب 3 گروہ میں سے ہمیں جس گروہ میں ہم نے چل رہے ہیں اس میں ہمیں مضبوطی سے رہنا ہے، کسی منافق کی بات میں نہیں آنا. میلاد بنانا کہاں لکھا ہے، نعت پڑھانا کہاں لکھا ہے؟ صحابہ کے دور میں تھا تو ان کو کہنا کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی. میلاد کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی. تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، یہ حوالے میں ہی رہے گی. اور آپ کو کہے کیا حوالہ ہے تو اس کو یہ حوالہ دے دینا کہ ہم حوالے کو نہیں مانتے، ہم نبی کو مانتے ہیں. ہم کتاب میں ہو نہ ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بات نبی کی ہے، آمنا صدقتا. بات علی کی ہے، آمنا صدقتا. کتاب میں نبی ہو، بات ولی کی ہے، اہل بیت رسول کی ہے، آمنا صدقتا. یہی جواب ہے. ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے. ہم نے جب انہیں رسول مان لیا، اب وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں. ہم نے جب انہیں ولی مان لیا، انہیں علی مان لیا، تو اب وہ حق کے راستے پہ، وہ جو کہتے ہیں سچ حق کہتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں حق کرتے ہیں. ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم اگر ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ان سے ہرگز نہیں ہو سکتا. تو حضرات یہی دلیل محبت ہے. صحابہ کبھی دلیل نہیں مانگتے تھے. بس آخری بات، صحابہ یہ کہتے صحابہ کہنا صحابہ نے کبھی دلیل مانگی؟ کبھی دلیل مانگی؟ سرکار نے کچھ دکھایا ہو، کچھ کہا ہو، کرامت معجزہ دکھایا ہو، کچھ عرض کیا ہو، بتایا ہو کہ فلاں جگہ یہ ہے، فلاں پہاڑ کے پیچھے یہ ہے، اس میں یہ ہے، کبھی دلیل نہیں مانگی. سرکار کہتے تھے ایسا، وہ کہتے تھے سر قبول ہے، منظور ہے، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، صادق الوعد الامین ہے، سچی بات کہتے ہیں. صحابہ نے کبھی دلیل نہیں مانگی. ہم بھی کبھی سرکار کی بات پہ دلیل، تو اتنی بڑی سنت دوسری اور سنت ادا ہو رہی ہے، یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں صحابہ. ارے کیا صحابہ پہ چلو گے؟ چلنا ہے تو آؤ. انہوں نے نبی کے نام پہ گردنیں دے دی ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ ہم ہی وہ جماعت ہے الحمدللہ جو ان اصحاب اور ان اہل بیت کے نقش قدم پر چل رہی ہے نا. ورنہ یہ لوگ کیا کرتے جانتے ہو؟ یہی صحابہ کا نام لے کر آتے. میں نے 2 باتیں بڑی بات آتی کہ صحابی کیا کرتے تھے، آمنا صدقتا، اور کبھی دلیل. مجھے بتاؤ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی نے دلیل مانگی؟ ہاں یہ ملے گا. کلمہ پڑھنے سے پہلے کہا کہ میری لڑکی کو زندہ کر دو. کلمہ پڑھنے سے پہلے کہا درخت کو بلا دو. کلمہ پڑھنے سے پہلے کہا سورج کو چاند کو 2 ٹکڑے کرو، ہے نا. کلمہ پڑھنے سے پہلے دلیل مانگتے تھے، لیکن جب دلیل دکھا دی، معجزہ دکھ گیا، پھر کلمہ پڑھ لیا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی معجزہ طلب نہیں کرتے تھے. اگر تم کلمہ پڑھتے ہو
ان حضرات کو کہہ رہا ہوں، تو دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کلمہ والے ہو ہی نہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم حضور کی شان کی دلیل مانگتے ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ تم کلمے میں، تم خود بتا رہے ہو کہ ہم کلمہ پڑھ کے بھی ان منافقوں میں ہیں جن کو رسول نے نکالا تھا، ہے نا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، ماننے کے بعد کسی ولی نے، کسی مومن، صحابی ولی تو بہت بڑی بات ہے، کوئی مومن کافر نے جب کلمہ پڑھا، ہند میں میرے خواجہ تشریف لائے، کفار آئے، گروہ در گروہ آئے، خاندان در خاندان، پریوار کے ساتھ آتے تھے، بچے بوڑھے، کیا ہوا؟ کلمہ پڑھا دیجیے۔ کرامت وہ دیکھی میں نے کرامت، اچھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کچھ دیکھنا ہے؟ نہیں، اب تو کلمہ پڑھ لیا، اب تھوڑی کچھ دیکھنا ہے، اب کچھ دکھاؤ کہ نہ دکھاؤ ہم مانتے ہیں، آپ بتائیں رسول ہے۔ اس دور کے کافر ہند کے کیا کہتے تھے؟ کلمہ پڑھ کر اب ہم نے پڑھ لیا، اب ہمیں کچھ دلیل ولی دکھانے کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، محمد سچے ہیں، آپ بتائیں رسول ہے، آپ عطا کرنے والے ہیں۔ وہ دلیل نہیں مانگتے تھے۔ کلمہ پڑھنے والا کبھی دلیل نہیں مانگتا، اور جو دلیل مانگتا ہے سمجھ جائیے اسے ذلیل ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے۔ کل مصطفیٰ نے ذلیل کیا تھا، نکل جا، عوام کے بیچ میں کہا تھا نکل۔ ان دلیل والوں کا جواب یہ ہے کہ جواب نہ دو، ذلیل کرو۔ نبی کی سنت ہے منافقوں کے جواب میں ذلیل کرنا، مصطفیٰ کی سنت ہے، اور صحابہ دیکھ رہے تھے، دیکھنا اور بچانا نہیں، یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ کسی صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ نماز تو پڑھنے نہیں، آپ ذلیل کرو انہیں، ذلیل ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا دیکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور کر لینا ذلیل یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والا کیا نہیں مانگتا؟ دلیل نہیں مانگتا۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی ثبوت چاہیے۔ کفار کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بتاؤ تو ہم کلمہ پڑھیں، بے شک ان کا حق ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امت محمدی بننا چاہتے ہیں، کچھ بتائیے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی مومن کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، یہ تو نماز کا 40 دن کی جماعت والا کہہ رہا ہے دلیل لاؤ، تو یہ تو پھر خود ہی بتا رہا ہے کہ میں تمہارے دائرے اسلام میں نہیں ہوں، میں بہت دور ہوں، بہت مردود ہوں، بہت دور ہوں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، کہیے الحمدللہ، اللہ نے ایسا دامن عطا کیا ہے، ایسی محبت عطا کی ہے، یہ اس کا فضل ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے، یہ فضل الہی ہے، ھذا من فضل ربی، اور یہ میرے آقا مدنی تاجدار کا کرم ہے، یہ اولیاء اکرام کا فیضان ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں اور ضلع عطا فرمائے، ہمارے عقید اور یقین میں اور مضبوطی عطا فرمائے، ہمیں نور و سرور عطا فرمائے، ہمیں حق کے ساتھ رہنے، حق کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر قائم و دائم رکھے، آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔